बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नून लीग ऐलान कर रही है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया तस्लीम कर लिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बातें मान ली हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने वो इन्वॉल्वमेंट छोड़ दी है, ए पोलिटिकल हो गई है, फौज सब कुछ हो गया। लेकिन खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे और एक जनरल उन्हें गिरफ्तार करेगा। वो कौन जनरल है और प्लानिंग क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि उस्मान डार साहब कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, टीवी प्रोग्राम जो था, जो उन्होंने इमरान खान साहब पर बम गिराया है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है, वो अकेले नहीं है। उसी तरह के खुदकुश बमबार इमरान खान साहब के लिए हो, मतलब और किसी के लिए नहीं, उनकी सियासत के लिए, इमरान खान साहब की सियासत के लिए। तो वो जो और आ रहे हैं, और उसमें अगला नाम भी सामने आ गया, बल्कि आके रिकॉर्डिंग भी करवा दी है। तो जनाब अभी उनका शोर ख़त्म नहीं हुआ। उनकी वालदा साहिबा अलग बयान दे रही हैं, बल्कि उन्होंने तो उल्टी गेम चला दी है ना। मतलब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इतना प्रेशर है उन पर और उनकी फैमिली पर, उनके भाई भागे हुए हैं, उनके बिजनेस बंद करा दिए हैं, फैमिली पे छापे पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी वालदा खुल के बयान दे रही हैं कि, और लेकिन एक बात है ना कि वो बयान किसके खिलाफ, वो ख्वाजा आसिफ को टारगेट कर रही हैं कि तुमने मेरे बेटे को अगवा किया, तुमने उससे गन पॉइंट पे बयान लिया है, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी और तुम्हें लग पता जाएगा। ख्वाजा साहब पता नहीं इससे डरे या ना डरे, लेकिन लोगों को समझ आ रही है कि बात क्या है, और खुद पीटीआई वालों को भी समझ आ रही है कि अब ये मामला उनके हाथ से निकल गया हुआ है। उस्मान डार साहब गए काम से, बल्कि दूसरी साइड पे काम आ रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। तो आज जो नई खबर आई है वो सदाकत अब्बासी साहब की है। सदाकत अब्बासी साहब भी उस्मान डार साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इमरान खान साहब का यूँ कह लें कि पट्ठा बिठाने जा रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, बल्कि इस मरतबा उनके साथ उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी भी शामिल हैं। सदाकत अब्बासी साहब जो इंकशाफात फरमाएंगे वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा के दोनों के खिलाफ होंगे, और दोनों की कहानियाँ, नई कहानियाँ, एक यूँ कह लें कि ऑथेंटिक सोर्स से, वो घर का भेदी जब लंका ढाता है तो फिर बचना मुश्किल हो जाता ना। तो वो आकर बताएंगे कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा क्या क्या कुछ कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे, अरे करप्शन की बातें, ये 9 मई के वाक़यात, ये सारी चीज़ें जो हैं अब सदाकत अब्बासी साहब बताएंगे। बल्कि ज़राए तो ये कह रहे हैं कि वो पहुंच गए थे डॉन न्यूज़ के ऑफिस, और वहाँ पर उन्होंने अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवा दिया, जो बवजह अभी तक चल नहीं पा रहा। तो वो कब चलेगा, या वो डॉन से ही चलेगा या कहीं और जाके बयान देंगे, क्या होगा ये तो अगले चंद घंटों में या कल तक मेरा ख्याल है मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सदाकत अब्बासी साहब तैयार हो गए हैं? तो उसका एक जो एविडेंस मिलता है, जो इसको सपोर्टिंग एलिमेंट है, वो है जनाब सदाकत अब्बासी साहब की ज़मानत की मंजूरी। इतने दिन से जब उनकी ज़मानत नहीं हो रही थी, तो अचानक आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो वो कहते हैं ना कि गल कुछ हो रे, तो बातें जो है ना, पर्दों के पीछे कुछ और भी बातें होती हैं, या यूँ कह लें कि ये तसव्वुफ़ की बातें हैं। सोचने के काम है ना, कि सोचा जाए कि क्यों अचानक गायब हैं, पता नहीं चल रहा। कुछ कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं, कोई कहता अगवा हो गए हैं, कोई कहता उठाए गए हैं, कोई कहता पकड़ दिए गए हैं। सारा कुछ होने के बावजूद अचानक उनकी ज़मानत हो जाती है। तो ये ज़मानतनामा भी हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। सिर्फ अब इंतज़ार ये है कि वो सामने आएँ और आके कोई नई बात बताएं, नई कहानी बताएं, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ढेर लगा हुआ केसेस का, उनमें से मज़ीद मजबूत होते जाएं, और वो जो तासुर है कि माइनस इमरान खान इलेक्शन होना है, ये पक्का होता जाए। क्योंकि जब ये पक्का होगा तो हम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या वाकई इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के आने की खबरें बड़ी गर्म है। उनकी पार्टी भरपूर तैयारियों में लगी हुई है, इजलास हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, और वो सारी तैयारियों में नवाज शरीफ साहब की 21 तारीख का धूम मची हुई है कि 21 तारीख को आ रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने तो और ही कमाल कर दिया। उन्होंने बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम कर लिया है। वो है ना कि फ़ौज बाहर हो जाए, सियासत से छोड़ दें, हम संभाल लेंगे, पॉलिटिशियंस का काम है, और वोट को इज्जत दो, ये सारी बातें उन्होंने मान ली है। और अब वो न्यूट्रल हो गई है फ़ौज, और सियासत से बाहर है,
تو یہ نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ مانا گیا ہے. اب انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لینا, انہوں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اب وہ اسموتھلی چلیں گی چیزیں ساری. آگے آئیں گے نواز شریف صاحب, واپس آئیں گے, ان کا بڑا سارا جلسہ ہوگا اس میں مینار پاکستان میں. اس کے بعد الیکشن ہوں گے, الیکشن میں وہ بھاری اکثریت لے کر آئیں گے اور آ کر حکومت بنا لیں گے. یہ تو گیا نون لیگ کا بیان. لیکن دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ایک جنرل نے پلان بنایا ہے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے اور اس کے بعد انہیں نہیں چھوڑنا, اور مزید آگے کیا ہونا ہے وہ تو الگ بات ہے. لیکن وہ جنرل کون ہے تو, اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر دے رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کے خاص سپوکس پرسن, بلکہ سپوکس پرسن بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب کو فیڈ کر رہے ہوتے تھے باہر سے, لے کر انسٹرکشنز لے کر, گائیڈ لائنز لے کر, ایجنڈا لے کر عمران خان صاحب کو پہنچا رہے تھے, اور عمران خان صاحب پھر آگے پارٹی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. وہ ہے جناب ون اینڈ اونلی عادل راجہ, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ. یہ وہی عادل راجہ ہے جن کے بارے میں جنرل امجد شعیب صاحب فرماتے تھے کہ یہ بڑے ویل انفارمڈ بندے ہیں, ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں فوج میں بھی, ISI میں بھی, اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو انہیں بڑا طریقے کا پتہ ہے, چیزوں کا پتہ ہے, تو ان کی خبریں بڑی درست ہوتی ہیں. وہ اور بات ہے جب ان کی بعد میں طبیعت درست ہو گئی جنرل امجد شعیب صاحب کی, تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں. اب نہیں بتاتے کہ عادل راجہ کتنے اچھے ہیں اور کتنی صحیح خبریں آتی ہیں, وہ خاموش ہو گئے. عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ فرمایا ہے کہ جنرل ندیم انجم DG ISI نے فیصلہ کر لیا ہے, پلان بنا لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیں گے. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے, کیوں؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں, کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے, ان کی پارٹی کو سپورٹ مل رہی ہے, ان کی واپسی کی جو اناؤنسمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں, اور یہ اس کے بعد ہوئی ہیں جب شہباز شریف صاحب پاکستان سے گئے ہیں, یہاں سے خصوصی خفیہ میٹنگز جو میں نے بار بار ذکر کیا نا, اس میٹنگز کے بعد گئے ہیں, نواز شریف صاحب کو بتایا ہے, بریف کیا ہے, اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی ایگری کیا نا, چیزیں ڈیل ہوئی ہے ایک طرح سے, جس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہ جو انتقام لینا تھا, ابھی 2-4 ہفتے پہلے تک کہتے تھے, بلکہ نواز شریف صاحب کا بڑا ہی مزیدار بیانیہ تھا, انہوں نے کہا تھا اگر میں نے انہیں معاف کر دیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. انہیں اس وقت پتہ نہیں تھا, اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ باتیں اللہ پہ چھوڑ دینی ہیں, اب انہوں نے کچھ نہیں کرنا, اللہ خود ہی انتقام لے گا ان سے, اور نواز شریف صاحب کچھ نہیں کہیں گے. بہرحال اب جب ایک طرف نواز شریف صاحب کی فیور میں ساری چیزیں جا رہی ہیں, اور تازہ ترین تو یہ بات ہے, خبر یہ ہے کہ حکومت ریویو میں جا رہی ہے نیب ترامیم کے خلاف. وہ جو جاتے جاتے عمر عطا بندیال صاحب ایک تحفہ دے گئے ہیں ہمیں ترامیم کے حوالے سے, نیب کی ترامیم کے حوالے سے, اس کے ریویو میں حکومت جا رہی ہے, موجودہ حکومت, ظاہر ہے اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا. تو عادل راجہ صاحب, یہ اس طرح کی خبریں ہوائی ہیں, چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اور ان کی باتیں ہوائی ہیں ساری, اصل بات وہ ہے جو ان کی اپنی آڈیوز پکڑی گئی ہیں, اور جس کا وہ جواب نہیں دے رہے, کیونکہ ان پر جواب ہے کوئی نہیں. الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب لیک کروں گا, میں فلاں خبر دے دوں گا. اور بھائی وہ انڈینز کے ساتھ جو معاملات تمہارے چل رہے تھے ان کا جواب دیں. وہ انڈین ایجنٹس سے ایجنڈا لے کے عمران خان صاحب کو فارورڈ کرنا, اور عمران خان صاحب کا پارٹی میں کمیونیکیٹ کرنا اور لوگوں تک پھیلانا, یہ باتیں تو اب سامنے, اس کا جواب کوئی نہیں دے رہے ہیں. اچھا, ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے آج, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو تو بار بار آفر ہو رہی ہے کہ ایک سائن کریں, دستخط کریں ڈیل, اور پاکستان سے باہر چلے جائیں. عمران خان اڑے ہوئے ہیں, جا نہیں رہے. اچھا, اب اس پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہیں علیمہ خان صاحبہ, جب وہ مل کر آئی ہیں عمران خان صاحب سے, انہوں نے آ کے میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا عمران خان بڑے مایوس ہیں, اور انہیں مایوسی یہ ہے کہ کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا, کوئی ان سے آ کے بات ہی نہیں کر رہا. وہ اسی بات پر کہ کوئی ان کی ڈیل چل رہی ہے, فوج سے کوئی بات چیت ہو گئی. انہوں نے کہا کسی سے بات نہیں ہو رہی, کوئی نہیں آیا ان سے ملنے کے لیے, اور کوئی آ نہیں رہا. اصل میں تو وہ دکھ جو ظاہر ہو رہا ہے نا, کرب, جو ٹینشن, جو مایوسی نظر آ رہی ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس بات کرنے کے لیے, کوئی مجھے لیفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے. تو عمران خان صاحب خود اور ان کی ہمشیرہ بتا رہی ہیں کہ کوئی نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں سن رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. اور عادل راجہ صاحب کو امریکہ میں بیٹھے خواب آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز ہو رہی ہیں. اور تو مطلب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ جو ویل انفارمڈ تھے نا, وہ میں آپ کو ان کی ویل انفارمڈ والی پوزیشن دکھا رہا ہوں جنرل امجد شعیب صاحب کے بقول. اب آپ سوچ لیں امجد شعیب صاحب کا ویژن کیا تھا اور ان کی اپنی انفارمیشن کا لیول کیا ہوگا. وہ جس شخص کو ویل انفارمڈ سمجھ رہے ہیں, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو مطلب وہ جس قسم کی نواز شریف صاحب کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں عادل راجہ,
تو جی مذاق لگتا ہے یار، بچوں کے لیول کی چیزیں، مطلب بات کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا عمران خان کے ساتھ مل کے، ان کے اسپوکس پرسن بن کے، اور انٹرنیشنل افیئرس کو ڈیل کرتے ہوئے آئی ایس آئی کی خبریں دے رہے ہیں اپنی طرف سے ہمیں، کہ میرے وہاں پہ خاموش مجاہدین اور میرے سورسز اور ویل انفارمڈ سورسز خبریں ہمیں اس طرح کی دے رہے ہیں، اور تصویریں لگا رہے ہیں بچوں کی طرح، وہ فوٹو شاپ کی ہوئی، مطلب مذاق بنا ہوا ہے، اپنی اپنی ورتھ بتا رہے ہیں۔ کچھ سیریس بات کر رہے ہو نا، ہمیں کم از کم لگے کہ یار یہ کچھ سیریس بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس قسم کی خبریں دیتے ہیں کہ عمران خان کو بڑی آفرز ہو رہی ہے اور وہ مان نہیں رہے، اور جب وہ نواز شریف کی فوجی یونیفارم میں تصویریں اور اس قسم کی فضول قسم کی چیزیں وہ پوسٹ کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی انفارمیشن کا لیول کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے اب پروپیگنڈا کے ٹولز بس اتنے سے ہی رہ گئے ہیں، اپنے بندوں میں سے آہستہ آہستہ فارغ۔ وہ وکلا میں بھی آپس کے جھگڑے ہیں، کبھی کسی کو اسپوکس پرسن بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو جو زیادہ اچھل رہا ہوتا ہے وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اپنی پارٹی کے لوگ آ کے یہ باتیں بتانے لگ گئے ہیں، عثمان ڈار صاحب، اور اب جو میں صداقت عباسی صاحب کا بتا رہا ہوں 1-2 دن میں آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل گیم آ رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، جو فائنل آخری وہ کیل جو ہے نا، اصل میں وہ ہوگا، وہ جس دن بھی آ جائے، آج آ جائے، کل آ جائے، کچھ عرصے بعد آ جائے، تو عمران خان صاحب مائنس عمران الیکشن کی تیاری، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ سوچ لیں کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کون پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا، اور کس کو ٹکٹ ملنا اور کس کو ووٹ ملنا، ساری خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ گیم جو ہے وہ صرف اب اس وقت نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں، کیا وہ واقعی واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور کیا الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ پارٹیز اس میں ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ جلدی کرا دیں، موسم خراب ہے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں، الیکشن ہو جائیں، تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح کچھ تھوڑی سی اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے، ان چیزوں کو لے کر آگے چلا جا سکے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک پروگریس کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم ایک پرامن اور خوشحال پاکستان کی طرف بڑھ سکیں۔ شکریہ۔